الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان اسٹڈیز کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے، جس میں کویشچن نمبر جو ہمارا پہلا آئے گا سیکشن وہ آئے گا وار آف انڈیپینڈنس 1857، یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اوپر جو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ کویشچن نمبر 1 ہے دا میجر ایونٹ ان دا ہسٹری آف انڈیا ٹک پلیس ان 1857۔ تو جو میجر یعنی کہ ایونٹ ہوا تھا 1857 کے اندر وہ ہوا تھا وار آف انڈیپینڈنس۔ دا میجر ایونٹ ان دا ہسٹری آف انڈیا ٹک پلیس ان 1857، تو وہ کیا ہوا تھا؟ جنگ آزادی یعنی 1857 کی وار۔ نیکسٹ آئے گا آن دی اپیل آف اتھارٹیز ہو جوائنڈ دا برٹش ٹو فائٹ اگینسٹ دا مسلمس ان 1857 وار، تو وہ تھے سکھ۔ دوبارہ سنیں، آن اپیل آف اتھارٹیز یعنی کہ اتھارٹیز کی اپیل کے اوپر، ہو جوائنڈ دا برٹش یعنی کہ برٹش کو کن لوگوں نے جوائن کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ آزادی کو لڑیں، تو وہ تھے سکھ۔ سکھوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑا تھا۔ نیکسٹ آئے گا ہو واز دی کمانڈر آف کمبائنڈ فورسز ان 1857 وار۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کمبائنڈ کمانڈر جو تھا وہ کون تھا فورسز کا؟ تو وہ تھا سر جان شور۔ سر جان شور جو ہے وہ کمبائنڈ فورسز کا کمانڈر تھا 1857 کی جنگ آزادی میں۔ نیکسٹ آئے گا ان 1857 وار ایٹ جھانسی دا فائٹ واز لیڈ بائی ہوم، یعنی کہ 1857 کے اندر جھانسی کے مقام پر لڑائی جو ہے وہ کس نے لڑی؟ تو وہ تھے رانی لکشمی بائی۔ رانی لکشمی بائی نے جھانسی کے مقام کے اوپر 1857 کی جنگ آزادی کو لڑا۔ نیکسٹ آئے گا لارڈ کارن ویلز۔ لارڈ کارن ویلز واز اپوائنٹڈ لارڈ آف سب کانٹیننٹ ان 1856۔ 1856 کے اندر لارڈ کارن ویلز کو لارڈ آف سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا 1856 کے اندر۔ نیکسٹ آئے گا دی ریوالٹ آف 1857 اسٹارٹیڈ فرسٹ۔ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے وہ سب سے پہلے کس مقام سے شروع ہوئی؟ تو وہ میرٹھ سے۔ میرٹھ کے مقام سے 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ نیکسٹ آئے گا وین دا فرسٹ بلیٹ آف 1857 واز فائرڈ۔ 1857 کی جنگ آزادی کی پہلی گولی کب چلی؟ تو وہ 29 مارچ 1857 کو چلی، 29 مارچ 1857 کو۔ نیکسٹ آئے گا ہو فائرڈ فرسٹ بلیٹ ان 1857 وار۔ 1857 کی جنگ آزادی میں پہلا جو یعنی کہ بلیٹ تھا وہ کس نے فائر کیا؟ تو وہ تھے مینگل پانڈے۔ مینگل پانڈے جو ہے ان کا نام تھا، جنہوں نے پہلا بلیٹ 29 مارچ 1857 کو فائر کیا۔ نیکسٹ آئے گا فرسٹ بلیٹ واز فائرڈ فرام وچ سٹی۔ پہلا فائر جو ہے، پہلا بلیٹ جو ہے وہ کون سے سٹی سے فائر کیا گیا؟ تو وہ تھا بریک پور، BARIK، بیرک پور سے پہلا فائر جو ہے وہ ایشو کیا گیا تھا، یعنی کہ فائر کیا گیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا مینگل پانڈے واز ایگزیکیوٹیڈ بائی برٹش۔ مینگل پانڈے جس نے پہلا فائر کیا تھا اس کو برٹش نے سزائے موت سنا دی تھی۔ کب؟ 17 اپریل 1857 کو۔ 17 اپریل 1857 کو اس کو برٹش نے سزائے موت سنا دی۔ نیکسٹ آئے گا ان 1861 وچ ایکٹ واز پاسڈ۔ 1861 کے اندر کون سا ایکٹ پاس ہوا؟ تو وہ تھا انڈین کونسل ایکٹ۔ انڈین کونسل ایکٹ جو ہے یہ 1857 کے اندر پاس ہوا تھا۔ نیکسٹ آئے گا ڈیوریشن آف رین آف لارڈ کیننگ واز 1858 ٹو 1862۔ لارڈ کیننگ جو ہے یہ پہلا وائس رائے تھا برٹش کا سب کانٹیننٹ کے اندر، اور یہ رہا ہے 1858 سے لے کر 1862 تک۔ نیکسٹ آئے گا آفٹر لارڈ کیننگ۔ لارڈ کیننگ کے بعد ہو بیکیم دی وائس رائے آف سب کانٹیننٹ، تو وہ بنا تھا لارڈ ایلگن ون۔ لارڈ ایلگن ون جو ہے یہ وائس رائے بنا تھا انڈیا کا، یعنی کہ سب کانٹیننٹ برصغیر کا لارڈ کیننگ کے بعد۔ لارڈ کیننگ 1962 میں ریٹائر ہوا، اور پھر اس کے بعد لارڈ ایلنگ جو ہے وہ وائس رائے بنا۔ نیکسٹ ہے لارڈ ایلنگس ڈیوریشن ایز وائس رائے۔ لارڈ ایلنگ جو ہے اس کا ڈیوریشن کتنا تھا ایز اے وائس رائے؟ جو 1862 سے لے کر 1863 تک، 1862 سے 1863 تک اس کا ٹینیور جو ہے وہ رہا تھا۔ نیکسٹ آئے گا ویئر لارڈ ایلگن ڈائیڈ۔ لارڈ ایلگن کی وفات کہاں ہوئی؟ تو وہ ہمالیاز میں۔ ہمالیاز یہ پہاڑوں کا نام ہے، ہمالیاز میں۔ لارڈ ایلگن واز ڈائیڈ
in Himalayas. نیکسٹ آئے گا بھوٹان وار واز فاؤٹ ان دا سب کانٹیننٹ ڈیورنگ ووز ریجم، یعنی کہ کس کے دور کے اندر بھوٹان وار جو ہے بر صغیر میں شروع ہوئی؟ تو وہ سر جان لارنس ان کا مکمل نام ہے، سر جان لارنس کے وقت میں جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر بھوٹان وار جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ نیکسٹ آئے گا ڈیوریشن آف رین آف جان لارنس واز 1864 to 1869، جان لارنس کا جو ڈیوریشن رہا ہے، ان کا جو ٹینیور رہا ہے ان کی حکومت کا، وہ 1864 سے لے کر 1869 تک رہا ہے۔ نیکسٹ ہے فتویٰ آف جہاد واز گیون ان وچ ایئر، جہاد کا فتویٰ جو ہے وہ کس سن میں دیا گیا؟ وہ 1857 کے اندر دیا گیا۔ فتویٰ آف جہاد واز گیون ان وچ ایئر، تو وہ 1857 میں دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے مولوی احمد سعید اینڈ مولانا فضل الحق گیو وچ فتویٰ، انہوں نے کون سا فتویٰ دیا؟ تو وہ انہوں نے فتویٰ جہاد جو ہے وہ دیا تھا، فتویٰ جہاد جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا 1857 کے اندر۔ مولوی احمد سعید اور مولانا فضل الحق نے فتویٰ جہاد دیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن آئے گا کہ دلی، لکھنؤ، کانپور ور دا مین سینٹرز آف ریبیلین ان وچ ایئر، یعنی کہ دلی، کانپور، لکھنؤ اور کانپور یہ تینوں کے تینوں مین سیکٹر تھے بغاوت کے۔ یہ کون سی بغاوت تھی؟ 1857 کی بغاوت تھی۔ نیکسٹ ہے بیگم حضرت محال، بیگم حضرت محال جو ہے واز وائف آف کنگ آف اواڈا، وائف آف کنگ آف اواڈا، بیگم حضرت محال جو ہیں وہ بیوی تھیں کن کی؟ کنگ آف اواڈا کی۔ نیکسٹ آئے گا احمد شاہ واز پرومیننٹ لیڈر آف ریوالٹ آف اودا، یعنی کہ احمد شاہ ابدالی جو ہے یہ پرومیننٹ لیڈر تھا کون سی بغاوت کا؟ اودا کا، OUDH۔ نیکسٹ آئے گا رانی لکشمی بائی، رانی لکشمی بائی واز وڈوا آف، رانی لکشمی بائی جو ہے یہ کس کی بیوہ تھیں؟ تو یہ راجہ گجیندر، GANGADHER، راجہ گجیندر کی یہ بیوہ تھیں۔ رانی لکشمی بائی جو ہیں یہ بیوہ تھیں کن کی؟ راجہ گجیندر۔ نیکسٹ آئے گا لکشمی بائی، لکشمی بائی جو ہے وہ کون سے شہر میں ان کا انتقال ہوا؟ تو وہ گلویر، GAWALIER، گوالیر میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا لکشمی بائی کا۔ نیکسٹ ہے ہو از دا ہیرو آف 1857 وار، 1857 کی جنگ آزادی کا ہیرو کون ہے؟ تو وہ ہے جنرل بخت خان، جنرل بخت خان واز دا ہیرو آف 1857 وار۔ نیکسٹ آئے گا دا ٹائٹل آف بخت خان، ٹائٹل آف بخت خان یہ کس کا ٹائٹل تھا؟ یہ لارڈ گورنر کا، لارڈ گورنر کا یہ ٹائٹل تھا۔ دا ٹائٹل آف بخت خان یہ کس کا ٹائٹل تھا؟ لارڈ گورنر کا۔ نیکسٹ آئے گا وچ آف دی فالوئنگ لارڈ واز دا ممبر آف کنزرویٹیو گورنمنٹ ان ELGLAND، E1 انگلینڈ، مطلب یہاں پر انگلینڈ آئے گا کہ وچ آف دی فالوئنگ لارڈس واز دا ممبر آف کنزرویٹیو گورنمنٹ ان انگلینڈ، تو وہ تھے لارڈ مایو، لارڈ مایو۔ دوبارہ سنیں، وچ آف دی فالوئنگ لارڈ ور دا ممبر آف کنزرویٹیو گورنمنٹ ان انگلینڈ، انگلینڈ کی کنزرویٹیو گورنمنٹ کا کون سا لارڈ جو ہے وہ ممبر تھا؟ تو ان کا نام ہے لارڈ میو۔ نیکسٹ آئے گا لارڈ میو واز سکسیڈڈ بائی لارڈ لارنس، لارڈ لارنس جو ہے یہ لارڈ میو کے بعد آئے تھے ایز اے گورنر جنرل کے طور پر، کب؟ 1869 کے اندر، 1869 میں لارڈ میو کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو آئے تھے وہ آئے تھے لارڈ لارنس 1869 کے اندر۔ نیکسٹ ہے وین ڈیوک آف ایڈنبرگ، وین ڈیوک آف ایڈنبرگ وزٹڈ سب کانٹیننٹ، تو انہوں نے وزٹ کیا تھا 1869 کو۔ ڈیوک آف ایڈنبرگ نے سب کانٹیننٹ کو کب وزٹ کیا؟ تو انہوں نے 1869 کو وزٹ کیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا دا کیس آف بہادر شاہ ظفر واز کیریڈ ان وچ سٹی، دا کیس آف بہادر شاہ ظفر واز کیریڈ ان وچ سٹی، تو وہ کہاں پر یعنی کہ شفٹ ہوا؟ وہ دیوان الخاص آف لال قلعہ، دیوان الخاص آف لال قلعہ جو ہے یہاں پر بہادر شاہ ظفر کا جو کیس ہے وہ ٹرانسفر ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے بہادر شاہ واز ایگزائل ٹو رنگون، رنگون جو ہے یہ برما کا ایک شہر ہے جسے آج کل یعنی کہ میانمار اس کا نیا نام ہے، اور یہ برما کا شہر ہے رنگون، اور بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا رنگون کی طرف۔ نیکسٹ ہے وین بہادر شاہ ظفر ڈائیڈ، بہادر شاہ ظفر کی وفات
کب ہوئی تھی؟ تو وہ 7 نومبر 1862 کو، 7 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی وفات 7 نومبر 1862 کو ہوئی تھی۔ ہو مینی انڈینز ور کلڈ ان 1857 وار، تقریباً 5 لاکھ جو انڈین ہیں وہ مارے گئے تھے 1857 کی جنگ آزادی میں۔ 0.5 ملین انڈینز ور کلڈ ان 1857 وار، 0.5 ملین انڈینز ور کلڈ ان 1857 وار۔ نیکسٹ آئے گا ہاؤ مینی برٹشرز ور کلڈ ان 1857 وار، 1857 کی جنگ آزادی میں کتنے برٹش کے لوگ مارے گئے؟ تو وہ 5000 مارے گئے، یعنی کہ 5 لاکھ جو ہیں وہ انڈین مارے گئے اور صرف 5000 جو ہیں وہ برٹش کے لوگ مارے گئے تھے۔ نیکسٹ ہے وین ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈیڈ بائی برٹش گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سب کانٹیننٹ میں کب ختم کی؟ تو وہ 1 اکتوبر 1858 کو، 1 اکتوبر 1858 کو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ اینڈ ہو گئی تھی سب کانٹیننٹ میں، اور پھر اس کے بعد برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں اس کا راج آ چکا تھا۔ نیکسٹ ہے لارڈ نارتھ بروک، لارڈ نارتھ بروک ریمینڈ وائسرائے آف سب کانٹیننٹ فرام 1872 ٹو 1876، 1872 سے 1876 تک کون سے وائسرائے رہے؟ وہ تھے لارڈ نارتھ بروک، لارڈ نارتھ بروک۔ نیکسٹ ہے تحریک عجیب، تحریک عجیب واز ریٹن بائی مولوی محمد جعفر، مولوی محمد جعفر نے یہ لکھی ہے۔ تحریک عجیب TAWAREE، تحریک عجیب جو ہے یہ لکھی ہے مولوی محمد جعفر نے۔ نیکسٹ آئے گا مولوی محمد جعفر واز امپریزنڈ ان آئیلینڈ انڈیم فار ہاؤ مینی ایئرس، تو ان کو 18 سال کے لیے جو ہے مولوی محمد جعفر کو ایک آئی لینڈ کے اندر جس کا نام انڈیم تھا، اس کو وہاں پر 18 سال کے لیے قید رکھا گیا۔ نیکسٹ ہے کالا پانی، کالا پانی جو ہے یہ کس نے لکھا؟ کالا پانی جو ہے یہ بک کس نے لکھی؟ یہ لکھی مولوی محمد جعفر نے، مولوی محمد جعفر نے ہی یہ بھی لکھی تھی۔ کالا پانی واز ریٹن بائی مولوی محمد جعفر۔ نیکسٹ آئے گا ہو پاسڈ رائل ٹائٹلز ایکٹ، رائل ٹائٹلز ایکٹ کس نے پاس کیا؟ تو وہ برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ رائل ٹائٹل ایکٹ واز پاسڈ بائی برٹش پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ نے رائل ٹائٹلز ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا تھا۔ نیکسٹ ہے رائل ٹائٹل ایکٹ واز پاسڈ ڈیورنگ دا رین آف وچ وائسرائے، تو وہ لارڈ لٹن کے دور میں، لارڈ لٹن کے دور میں جو ہے وہ رائل ٹائٹلز ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا۔ لارڈ لٹن کے دور میں رائل ٹائٹل ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا۔ رائل ٹائٹل ایکٹ گیو دا کوئین آف انگلینڈ دی ٹائٹل آف امپریس آف انڈیا، امپریس آف انڈیا۔ رائل ٹائٹل ایکٹ جو ہے اس نے کیا یعنی کہ دیا تھا؟ رائل ٹائٹل ایکٹ گیو دا کوئین آف انگلینڈ، رائل ٹائٹلز ایکٹ نے کوئین آف انگلینڈ کو ایک اور نیا ٹائٹل دیا تھا، وہ تھا امپریس آف انڈیا، امپریس آف انڈیا۔ نیکسٹ ہے لارڈ لٹن، لارڈ لٹن ہیلڈ دربار ایٹ دلی ان 1877، لارڈ لٹن نے جو ہے اس نے دلی کے دربار کے اوپر کب ہولڈ کیا؟ تو اس نے 1877 کے اندر، 1877۔ نیکسٹ آئے گا ورنیکولر ایکٹ، ورنیکولر ایکٹ واز پاسڈ بائی لارڈ لٹن ان وچ ایئر، تو اس نے 1878 کے اندر ورنیکولر ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا تھا لارڈ لٹن نے۔ ورنیکولر ایکٹ جو ہے وہ لارڈ لٹن نے 1878 میں پاس کیا تھا۔ نیکسٹ ہے وین جنرل فارگیونیس ٹو ریبیلینز واز اناؤنسڈ، یعنی کہ مکمل طور پر وہ لوگ جنہوں نے 1857 میں بغاوت کی تھی ان کے لیے معافی کب جاری کی گئی؟ وہ 1 نومبر 1858 کو، 1 نومبر 1858 کو جو ہے ان کے لیے معافی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی تھی، جنرل فارگیونیس ٹو دا ریبیلین۔ نیکسٹ آئے گا ان وچ ایئر 33 علماء اسلامی اسکالر سائنڈ آن فتویٰ آف جہاد، یعنی کہ 33 علماء نے مل کر جہاد کے اوپر فتویٰ دیا، تو وہ انہوں نے 1857 کے اندر، 1857 کے اندر انہوں نے جہاد کے اوپر فتویٰ دیا 33 علماء نے۔ نیکسٹ آئے گا ان 1857 وار مجاہدین ور بیسڈ ان سہارنپور، 1857 کے اندر جو مجاہدین تھے وہ ان کا قیام زیادہ تر کہاں پر تھا؟ ان کا قیام تھا سہارنپور کے اندر۔ ان 1857 وار مجاہدین ور بیسڈ ان سہارنپور۔ نیکسٹ ہے وین لارڈ رپن بیکیم دا گورنر جنرل آف سب کانٹیننٹ، لارڈ رپن جو ہے وہ گورنر جنرل کب بنا؟ تو وہ 1880 کے اندر،
1880 کے اندر گورنر جنرل جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کا کون بنا؟ وہ لارڈ رپن بنا. نیکسٹ ہے لارڈ ڈفرین. لارڈ ڈفرین واز سکسیڈیڈ بائی وچ لارڈ؟ لارڈ ڈفرین کے بعد کون سا لارڈ آیا تھا؟ وہ تھا لارڈ لینسڈاؤن. لارڈ لینسڈاؤن جو ہے اس کا نام تھا، جو کہ لارڈ ڈفرین کے بعد اس کی حکومت آئی تھی. نیکسٹ ہے تھرڈ برمیسز وار. تھرڈ برمیسز وار واز فاؤٹ بٹوین برما اینڈ برٹش. تھرڈ برمیسز وار جو ہے یہ لڑی گئی تھی برما اور برٹش کے درمیان. تھرڈ برمیسز وار واز فاؤٹ بٹوین برما اینڈ برٹش. نیکسٹ آئے گا ان برمیسز وار وول اپر برما واز اینیکسڈ ٹو برٹش انڈیا ان 1886. یعنی کہ وار آف برمیسز کے اندر جو برما کا اوپر والا حصہ ہے، جو اپر برما ہے، وہ سارے کا سارا برٹش انڈیا کے قبضے میں آ گیا. اور یہ واقعہ کب ہوا؟ 1886 کے اندر. نیکسٹ ہے انڈین کونسل ایکٹ 1892. انڈین کونسل ایکٹ 1892 جو ہے واز پاسڈ ڈیورنگ دا رین آف وچ وائس رائے؟ تو یہ لارڈ لینسڈاؤن کے زمانے میں جو ہے 1892 کا جو انڈین کونسل ایکٹ ہے وہ پاس ہوا تھا. انڈین کونسل ایکٹ واز پاسڈ ان ڈیورنگ دا رین آف لارڈ لینسن. نیکسٹ ہے وائس رائے لارڈ ایلگن ٹو. وائس رائے لارڈ ایلگن ٹو واز سکسیڈیڈ بائی لارڈ کرزن. لارڈ کرزن جو ہے اس نے سکسیڈ کیا تھا لارڈ ایلگن ٹو کو. یعنی کہ لارڈ ایلگن ٹو کے بعد جو وائس رائے بنا تھا سب کانٹیننٹ کا وہ تھا لارڈ کرزن. نیکسٹ ہے برٹش راج. برٹش راج یہ ایک بک کا نام ہے اور اس بک کے آتھر کون ہے؟ اس کا نہیں مینشن کیا ہوا. نیکسٹ ہے پاکستان روزگار. پاکستان روزگار اردو بک، اس کے آتھر کون ہے؟ سید حسن ریاض. پاکستان ناگزیر تھا. پاکستان ناگزیر تھا یہ ایک بک ہے اور یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ اردو بک ہے اور یہ لکھی ہے سید حسن ریاض نے. سید حسن ریاض نے. تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.